نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کے مصنع اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت 143 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی متوسط اور بہتر امت بنایا. اعتدال والی متوسط اور بہتر امت بنایا. آج ہم اس آیت کریمہ کی روشنی میں عقائد میں اعتدال اور توازن اور وہ احتیاط اور لوازمات جن کا ملحوظ خاطر رکھنا امت کے وسیع تر مفاد میں بہتر تھا، بہتر ہے اور بہتر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی فطرت میں میانہ روی رکھی ہے، اعتدال رکھا ہے، توازن رکھا ہے. اس میں نہ کوئی افراط ہے نہ تفریط، اعتدال ہے. اسی لیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، معاملات میں بہترین راستہ درمیانی راہ ہے. اوسط جو زیادہ درمیانی راہ ہے. اور اسی مفہوم کی دوسری روایت ہے خیر الاعمال اوسطها، کہ اعمال میں میانہ روی اختیار کرنا سب سے بہترین عمل ہے.
امت مسلمہ میں باہمی مذہبی اور اعتقادی اختلاف بے اعتدالی کے باعث پیدا ہوا، یعنی افراط اور تفریط اس چیز نے امت کو صراط مستقیم سے دور کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ افراد ملت کے درمیان توازن، اعتدال اور توسط اسے قائم رکھنا ہی صراط مستقیم ہے، اسے قائم رکھنا ہی صراط مستقیم ہے۔ اگر افراط کی طرف بڑھ گئے تب بھی صراط مستقیم سے بھٹک گئے، تفریط کی طرف بڑھ گئے تب بھی صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ، اعتدال، توازن اور توسط کا راستہ۔ رب تعالیٰ نے جو امت مسلمہ کو امت وسطیٰ کا خطاب دیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ امت افراط و تفریط میں نہ آگے بڑھنے والی ہے نہ پیچھے رہنے والی ہے، نہ ایک سمت انتہاؤں کو چھونے والی ہے نہ اس کی دوسری سمت انتہاؤں کو چھونے والی ہے۔ یہ وتیرہ قرآن حکیم میں یہود اور نصارہ کی نسبت بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم من حیث المجموع تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہیں تو 3 گروہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ ہے مفرطین کا، یعنی افراط کرنے والوں کا۔ دوسرا ہے مقصرین کا، جو گھٹانے والے ہیں، نیچے لانے والے۔ اور تیسرا گروہ ہے معتدلین کا، اعتدال پر قائم رکھنے والے۔ تو جن کا عقیدہ، جن کا ایمان معتدلین والا ہے، یاد رکھنا چاہیے وہی حق پر ہے، وہی گمراہی سے بچے ہوئے ہیں، وہی گمراہی سے بچے ہوئے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ 3 گروہ ہیں، اور اہل حق کا ہمیشہ سے یہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے راہ اعتدال کو اختیار کیا ہے، کہ یہ امت وسطیٰ ہے، درمیانی امت ہے۔ اس کا طرز عمل، طرز فکر، طرز عقیدہ وہ بھی اعتدال پر ہی مبنی ہے۔ اب میں نے کہا پہلے ایک گروہ ہے مفرطین کا، افراط کرنے والا۔ یہ وہ گروہ ہے جس نے مقبولان بارگاہ الہی کی عقیدت میں، احترام میں غلو، مبالغہ آرائی اور افراط اس کی روش کو اختیار کیا اور حد سے بڑھ گئے۔ اور اس گروہ کے افراط کا یہ شیوا رہا، مبالغہ کا یہ شیوا رہا کہ فرق مراتب کو بھی بھول گئے اور اپنی خواہشات کی بنا پر مراتب مقرر کر لیے، اور جہالت کی بنا پر، آگے جملے میں بڑے خاص عرض کر رہا، جہالت کی بنا پر مقام الوہیت پر فائز کر دیا گیا۔ بعض اولیاء کو مقام نبوت تک لے گئے اور ان کے لیے معصوم عن الخطا ہونے کا سوچ بھی دیا اور اس زمرے میں ان کو شامل کر لیا۔ اب قرآن حکیم
یہ طرز عمل یہود و نصارہ کی نسبت بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر ہے 79۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ۔ کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دو، ہمارے بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ۔ بلکہ حق کیا تھا؟ وہ یہ کہتے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اب جو اہل حق تھے ان کے لیے کہا گیا کہ جو صاحب حق ہے وہ تو یہ کہے گا تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیں تو اہل کتاب نے اپنے احبار اور رہبان یعنی اپنے علماء اور زاہدین، درویش، پیر، کوئی بھی نام دے لو، علماء، درویش، پیر، فقیر، زاہدین، عابدین، ان کی نسبت اہل کتاب کا رویہ قرآن نے یہ بیان کیا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں کو اور اپنے زاہدوں کو رب بنا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور آگے فرمایا والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح یہود نے کیا کہا؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فرمایا کہ حالانکہ انہیں بجز اس کے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے ایک رب کی عبادت، ایک اللہ کو ہی معبود بنائیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ ان سے پاک ہے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب یہ کون ہے؟ قرآن نے انہیں یہود اور نصارہ کے طرز فکر اور طرز عمل سے بیان کر دیا۔ اب انہوں نے اپنے رہبانیین اور احبار انہیں اس مقام پر بڑھا دیا کہ ان کے حلال کو حلال، ان کے کہے حرام کو حرام بنا دیا۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حلال اور حرام یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حلال قرار دے وہ حلال، جسے حرام فرمائے وہ حرام، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول وہ بھی کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دیتے ہیں تو اس کی اجازت سے دیتے ہیں، اس کی اجازت سے۔ اور اب یہ بات مجھے نشین رکھیے کہ تمام اہل حق کا اس پر اجماع ہے کہ شرف عصمت میں صرف انبیاء علیہ السلام وہ شامل ہیں، صرف
وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان کے سوا کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں، جنہوں نے غلط کیا، افراط کیا اور انبیاء و مرسلین، اولیاء کرام، زاہدین، درویش، پیر، میں یہ آج کے جملے بول رہا ہوں، قرآن نے تو رہبان اور احبار کا لفظ بولا، انہیں اس حد تک بڑھا چڑھا دیا کہ نعوذ باللہ اب یہ جملے سننے کو مل جاتے ہیں کہیں کہیں جہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں غلط ہوتا ہے، کہ پیر یہ فرما دے کہ جے نمازیں پڑھنی ہیں تو ساڈا مرید ہونے کی لوڑ سی۔ اب جو یہ کہے کیا خیال ہے وہ خود جہنم میں نہیں جائے گا، اپنے مریدوں کو جہنم میں نہیں لے جائے گا؟ یہ باتیں وہ غلف کی ہیں، اور مرید یہ خیال کر لے کہ میرے پیر نے جو کہہ دیا وہی حق ہے، وہی حق ہے، نہ قرآن نہ سنت۔ بابا جی نے فرما دیا جی، بابا جی نے یہ کہہ دیا، اب یہ جو بابے ہیں یہی امت کو تباہ کرتے ہیں۔ جو دنیا کمانے کے لیے لوگوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے زیادہ سے زیادہ حلقہ مریدین بڑھانے کے لیے اس طرح کی افراد پر مبنی سوچ رکھتے ہیں، اور پھر ان کا جو قریبی حلقہ مریدین ہے وہ ان کی کرامات بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتا، وہ پھر ان کے مقام و مرتبے کو اس طرح بڑھاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے عرش سے نیچے چھوڑ دیں گے۔ اب یہ طرز عمل یہود اور نصارہ، قرآن کریم میں اب وہ طرز عمل بنا۔ قرآن کریم نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہود نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہہ دیا کہ مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ شرک، افراط میں بہت آگے بڑھ گئے۔ دوسری راہ ہے مقصرین کی۔ مقصرین یہ وہ گروہ ہے جو عدم اعتدال اور انتہا پسندی کے دوسرے کنارے پر رہتا ہے۔ ایک نے افراط میں آگے بڑھ کر مقام و مرتبے اتنے بڑھا دیے کہ حد اعتدال سے تجاوز کر گئے، تو دوسری طرف اہل تکثیر اپنے گستاخانہ رویے کی بنا پر اس حد کو پہنچ گئے کہ نعوذ باللہ وہ رب تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرنے والے ہو گئے۔ قرآن کریم میں یہود کی نسبت فرمایا گیا کہ یہود نے اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ وہ نعوذ باللہ اللہ تو کنجوس ہے، نعوذ باللہ اللہ تو مخیل ہے، یہ یہود نے کہا۔ اور پھر انبیاء و مرسلین ان کی شان میں گستاخیاں کی۔ اب امت مسلمہ میں کہیں کہ افراط اور غلف کی بیماری، مبالغے کی بیماری روافظ میں آئی، رافضی ان میں آئی، اور اسی طرح تفریق اور تنقیص کی بیماری وہ خوارج اور ناصبین میں آئی۔ آج کی زبان میں
اگر سمجھے لفظ چونکہ مشکل ہیں، روافض شیعہ، خوارج اور نواصب انتہا پسند طبقے، انتہا پسند طبقے جو اپنی بات منوانے کے لیے انتہاؤں کو چھوتے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لیتے، ہر جگہ لڑنے لڑانے مارنے مرنے کو تیار ہو جاتے اور جہاد کا نام لے کر فساد کرتے ہیں، جہاد کا نام لے کر فساد کرتے ہیں، اور جو کوئی ان کے نقطۂ نظر سے اختلاف کرے وہ گستاخ بھی ہے، وہ مرتد بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے، وہ بدعتی بھی ہے، اور نعوذ باللہ اگر کسی ایک مسلک کے ہیں وہ، تو جو ان کے طرز عمل سے، ان کے طرز فکر سے اختلاف کرے وہ اسی مسلک اور عقیدے سے اس کو نکال دیتے ہیں اور خود ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اور اس طرح کے اعلان کرنے لگتے ہیں کہ جیسے میں بول دیتا ہوں جملہ کہ جسے ہم سنی کہیں گے وہ سنی ہے، جیسے ہم سنیت کا سرٹیفکیٹ دیں گے وہ سنی ہے، باقی کوئی نہیں۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں جس سے امت کا نقصان ہوتا ہے؟ اب ایسے لوگوں کی اکثریت سخت گیر مزاج، غیر لچکدار رویہ اور منہ زور طرز عمل یہ رکھنے والے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر شرک بدعت کے فتوے اور ان کی بچھاؤ، اسلام کی تعلیمات محبت و حکمت کے برعکس وہ جہاد کے لبادے میں دنیا بھر میں قتل و غارت گری اس کا شعار بنائے بیٹھے ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ فی زمانہ ان کی اکثریت مجموعی تاثر کی وجہ سے دشمنان اسلام پوری اسلامی دنیا میں جو اسلام کا تعارف کرواتے ہیں وہ دہشت گرد کے طور پر، کیونکہ رویوں میں لچک نہیں ہے، حکمت اور دانائی سے خالی ہے، متوازن رویے نہیں ہیں، متوسط اعتدال والا طرز عمل اور طرز فکر نہیں ہے۔ نتیجتاً اسلام جو دین دعوت ہے اس دین کی دعوت کے فروغ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دین دعوت جس نے اعلان نبوت سے حجۃ الوداع کے 22-23 سال تک اپنے ڈنکے بجائے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، بصیرت، حق پر مبنی سوچ اور فکر اور اعتدال کی بنا پر وہی دین دعوت آج اہل مغرب میں کہہ لیں یا دیگر غیر اسلامی ممالک میں کہہ لیں، اس طرز عمل کی بنیاد پر غیر مقبول ہو گیا۔ جب یہ بات آئی یہ اسلام کی بات کر رہا ہے تو سب سے بڑا پوسچر یہ لگ گیا یہ تو دہشت گرد ہے۔ جب دہشت گرد ہے تو بات سننے کی حاجت بھی نہیں ہے، اور یہ طرز عمل سرزمین پاک پر کہیں نواصب نے بھی اس طرح اختیار کیا، خوارج نے بھی اختیار کیا، روافضی نے بھی اختیار کیا۔ نتیجہ تر ہوا کیا؟ دین کی دعوت کا فروغ رک گیا، دین کی دعوت کا فروغ رک گیا۔ اسلام جو دین دعوت ہے اس کی دعوت میں رکاوٹ آ گئی۔ اگر ہم صرف پاکستان کے سینیریو میں کہیں تو پاکستان کے بسنے والے وہ رافضی، وہ خارجی، وہ ناصبی،
انہوں نے بس پاکستان میں جس مدرسہ جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھا، جو طرز فکر دیا انتہا پسندی پر مبنی، اسی کو دین بنا لیا، اسی کو دین کی ٹھیکیداری کے ماتحت کر لیا۔ نتیجہ نعوذ باللہ شاید پاکستان سے باہر دین ہی نہیں، ہم ہی مسلمان ہیں، باقی تو مسلمان ہی نہیں۔ افراط تفریط، ہر دو رویے دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ دین کا رویہ اور دین کا طرز عمل کیا ہے؟ اعتدال، متوسط طرز عمل، متوسط طرز فکر۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی متوسط امت بنایا۔ امت متوسطہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا طرز عمل، طرز فکر، طرز اعتقاد اور ہر عمل میں توازن، اعتدال۔ اور یہ اعتدال رہے تو پھر یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پھر لا شریک مانا جاتا ہے۔ معرفت خداوندی اور رضا الہی کے حصول کو زندگی کا مقصود اور معراج سمجھا جاتا ہے۔ قرآن اور سنت اور شریعت، اس کی جو حدود مقرر ہیں انہیں توڑا نہیں جاتا، انہیں پھلانگا نہیں جاتا۔ انبیاء علیہ السلام کی شان میں حکمت مثلیت کا اقرار تو کیا جاتا ہے، مگر جو شان امتیاز و فضیلت ہے اس پر اصرار کیا جاتا ہے۔ جبکہ مقصرین انبیاء کی شان، ان کی فضیلت کا محض اقرار کرتے ہیں، بیانیہ مثلیت کا ہوتا ہے، اصرار مثلیت کا ہوتا ہے۔ اب یہ طبقہ صحابہ کرام، ائمہ اہل بیت، فقہا، محدثین، اہل ولایت و طریقت، ہر ایک کو وہی حیثیت دیتا ہے جو عقلاً و نقلاً مبنی بر صداقت ہوتی ہے۔ یہ طبقہ نہ تو ائمہ و فقہا کو انبیاء و مرسلین کی طرح معصوم عن الخطا سمجھتا ہے اور نہ ہی ان کی شان میں تنقیص، گستاخی، بے ادبی کی جسارت کرتا ہے۔ یہ طبقہ نہ تو ان کو یہ حیثیت دیتا ہے کہ ان کی ہر قول، فعل، ان کے اجتہادی تفردات اور ان کے مخصوص اعمال و مشاغل کو بلا دلیل شرعی حجت کی حیثیت تسلیم کرے اور رائے قرآن و سنت کی بجائے ان کے طرز استدلال کو اپنا مدار بنائے، مرکز بنائے۔ ہمارے پیر نے یہ کہہ دیا، فلاں امام نے یہ کہہ دیا، بس یہی حق ہے، ہم اس سے آگے کسی کو نہیں مانتے۔ پھر اگلی بات، نہ ہی یہ متوسطین کا طبقہ اس حد تک جاتا ہے کہ ان کی بعض اجتہادی خطائیں جو ان کے مخصوص ذوق اور مشاغل کی بنا پر سرے سے رد کر دی جائے۔ اعتدال کی یہ روش فی زمانہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، نتیجہ نقصان دین کا، نقصان دین کا۔ چاہیے کیا؟ چاہیے یہ کہ وہ مسلک حق کا جو ہمیں صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے، تابعین اعظام سے، قرون اولیٰ کے ائمہ اسلاف اور اولیاء صالحین سے ملا، اس کو اپنائیں۔ یہی سواد اعظم کی راہ ہے اور اسی کی تعبیر کا دوسرا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت تو چاہیے کہ اپنی رجحان کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو توسط، اعتدال اور توازن پر لایا جائے۔ اپنے مزاج سے انتہا پسندی، غیر لچکدار رویے
انہیں ختم کیا جائے۔ جو سوچ میری ہے یہ درست ہے، اس کے سوا سب غلط، اس سوچ کو بدلا جائے۔ اور جو طرز فکر اللہ نے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے سیکھنے والے صحابہ، اہل بیت اطہار، ائمہ و مجتہدین، ائمہ اسلاف، صلحاء، اولیاء، انہوں نے دیا ہے، ہم اس راہ کو اختیار کریں۔ وہ راہ دین اعتدال کی ہے، اور اسلام دین فطرت بھی ہے، دین اعتدال بھی ہے، اور یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ماننے والوں کو امت وسطیٰ قرار دیا۔ جب امت وسطیٰ ہے تو چاہیے بات عقائد کی ہو، بات افعال کی ہو، بات معاملات کی ہو، بات طرز فکر کی ہو، بات طرز اخلاق کی ہو، طرز عادات کی ہو، تمام معاملات ہو، اعتدال، لچکدار رویے، انتہا پسندی نہیں، نہ افراط نہ تفریط، نہ مبالغہ آئی نہ گستاخی و بے ادبی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین حق، دین اسلام اور قرآن و سنت کی اصل تعبیر پر مبنی عقیدہ حقہ اہل سنت والجماعت، اس کے طرز عمل، اس کے طرز فکر جو اعتدال، توازن، توسط پر مبنی ہے، اسے اختیار کرنے والے، اپنے معاملات کو، اپنے افعال کو اس کے تابع کرنے والے۔ وما علینا الا البلاغ۔